اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر خدمت ہوں میں سید نظر فاطمہ، چینل ون کے پروگرام پالیٹکس دا ہارٹ آف اسلام کے آخری ایپیسوڈ میں. انشاءاللہ آج ہم اس گفتگو کو اختتام پر پہنچائیں گے اور ان تمام پہلوؤں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جو پچھلے ایپیسوڈ میں نہیں کور ہو پائے تھے. اس گفتگو میں دوبارہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب، جن کا میں آپ سب سے استقبال کرواؤں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ کا اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوئے آپ. میں بھی انتہائی آپ حضرات کا ممنون ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ. آغا، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کافی حد تک اس جواب کو شاید آپ کی طرف سے سنا تھا، لیکن تھوڑی اور تشریح کے لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام کا یا پھر کسی بھی الہی نمائندے کا جو رسپانسبلٹیز، جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، ان میں سے پرائم رسپانسبلٹی ایک اچھی حکومت، ایک اچھی گورننس کو قائم کرنا ہے. اس بات کو آپ قرآن اور احادیث سے کس طرح سے ثابت کریں گے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات کل آئی تھی، اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو کہ ہر جگہ سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو ظلم نہیں کرنا ہو. یہ وہ تو آپ کو لگے گا ہی کہ وہ جسٹس کے اوپر مبنی ایک سماج قائم کرنا اسلام کا مقصد ہے. بالکل. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے اور یہ کافر ہے اور نہیں، اس لیے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بہت منشور ہے اور مکتوب ہے جو آپ نے مالک اشتر کو دیا تھا، وہ نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے. اس پر بڑا کام بھی ہوا ہے. جسٹس سبا راؤ نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں بہت کچھ اس پر بہت بڑا مشہور یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر راجیو گاندھی صاحب کے قریب رکھا رہتا تھا وہ. اب عمل کوئی کرے نہ کرے لیکن وہ موجود ہے، کیا کہا ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا اس میں کہ تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو جہاں دو طرح کے لوگ ہیں. جی. ایک ایمان میں اور عقیدے یا ریلیجن میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم بھی مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں. بالکل. اور دوسرے خلقت یا کریشن میں تمہارے ہی جیسے ہیں. تو یہ لحاظ رکھنا، خیال رہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں ہوتا ہی ہے کہ اگر ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو پھر وہ آدمی ہی نہیں ہے، آدمی ہی نہیں. اور علی کی حکومت کے سلسلے میں کل میں نے جارج جرداق کا آپ سے ذکر کیا تھا. اس نے جب یہ کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے حضرت علی کو چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے ہی لا کے رکھا ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی تو یہی بات تھی. تو حضرت علی کے اوپر جب کتاب لکھ چکا، وہ عربی میں اوریجنل کتاب اس کی عربی میں ہے، وہ کرسچین ہے لیکن عرب ہے، لیبنان کا ہے. تو جب لکھ چکا تو کوئی بھی مسلم پبلشر کتاب چھاپنے کو تیار نہیں ہوا. یعنی ایک عجیب بات ہے. تو جب کوئی تیار نہیں ہوا تو اب کسی آدمی نے کوئی ورک کیا ہو تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شاعر چاہتا ہے کہ شعر میرا سنا جائے، لکھنے والا رائٹر چاہتا ہے، اور پھر وہ اسکالر تھا، مورخ تھا. تو وہ ایک دن چرچ پہ بیٹھا ہوا تھا رنجیدہ کچھ. تو فادر کو لگا، جو روحانی شخصیات ہوتی ہیں وہ اس کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، وہ اس کے قریب آئے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا تھا ہم کیا بتائیں، ہم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے مگر کوئی پبلشر چھاپنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم چرچ کے فنڈ سے چھاپ دو، ہم پیسے دے دیں گے. اچھا. جب تمہاری کتاب بک جائے، واپس ہو جائے گی تو تم دے دینا. ٹھیک ہے. کتاب اس وقت تو اس کو جلدی تھی، اس نے کتاب چھاپ دی. کتاب بہت مشہور بھی ہوئی، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اتنے ٹرانسلیشن ہوئے ہیں. یہ اس کے بعد جب اس پیسے اس نے واپس کیے تو فادر سے پوچھا کہ صاحب میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی اور آپ نے چرچ کے اکاؤنٹ سے پیسہ دے دیا، کیا تو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی حکومت میں، ہم عیسائیوں کو وہ حقوق اور وہ رائٹس حاصل تھے جو ہمیں عیسائی حکومتوں میں بھی نہیں حاصل رہے. تو ہم نے چاہا کہ اس کا کچھ بدلہ ادا ہو جائے. کیا بات. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان اعلیٰ ضمیر کا ہو تو پھر یعنی اگر وہ جسٹس ہوتا ہے نا تو پھر اس سے سب متاثر ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، اور آپ جسٹس اس طرح کر بھی نہیں سکتے ہیں کہ اپنے والے سے جسٹس کریے اور دوسرے والے کے ساتھ زیادتی کریے. وہ آپ کا مزاج بنتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے
کیا کرنا ہے ہمیں، ہم کیسے کریں گے اور کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں. تو اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس نظام کو لایا جائے اور پیش کیا جائے. اچھا، اب جو سب سے بڑی اور اہم بات اس کے اندر ارائز کرتی ہے کہ جب وہ کمیٹڈ ہوگا، جو رولر ہے، حاکم ہے، تبھی یہ ہو سکتا ہے. اچھا، اسی لیے امیر المومنین اس کی کوشش بھی کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ صاحب ان کو بہت ہرس تھی خلافت کی، اور یہ اعتراض کیا جب حضرت نے اسٹینڈ لیا کہ بھئی اللہ کے رسول نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں، اور وہ بھی رسول اللہ کی وجہ سے نہیں کہ وہ تو رسول اللہ کا تو ڈکلریشن ہے، خالی بنایا تو خدا نے ہے. بالکل. اس میں ڈاکٹر علی شریعتی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت علی کو بنا وہی سکتا ہے، یا رسول اللہ کا خلیفہ وہی بنا سکتا ہے جو رسول اللہ کو بنا سکتا ہے. کیا بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مثال لی ہے کہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں. ہاسٹل میں ایک کارڈیولوجسٹ ہے، وہ جو چیف ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر دوسرا کارڈیولوجسٹ کون طے کرے گا؟ ہاسپٹل طے کرے گا، نہ کہ مریض، کہ وہ سب بیٹھ کر کے طے کر رہے ہیں کہ آپ کارڈیولوجسٹ کو. ڈسٹرکٹ جج چلا گیا ہے، مقدمے ریٹائر ہو گیا یا چلا گیا، اب جتنے موکل وہاں پہ گھوم رہے ہیں جن کے مقدمے وہ طے کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ جج کون ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر نبی کی پوسٹ کوئی روحانی پوسٹ ہے، اگر یہ صرف حکومت ہے بات دوسری ہے، اگر یہ روحانی پوسٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے جس نے اس روحانی رہبر کو بنایا ہے وہی اس کا جانشین یا سکسیسر بھی وہی بنائے گا. علی شریعتی صاحب کا اسٹینڈ لاجک کے اعتبار سے یہ ہے، اور اسی لیے وہ کوشش، جیسے نبی اپنے لیے بتاتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی تکبر ہے یا غرور ہے، ایک پوسٹ ہے جس کی وجہ سے. ویسے ہی حضرت علی کا کہنا بھی، اگر وہ ہرس یا لالچ یا گریڈ ہوتی خلافت کی تو جب وہ خلیفہ بنے تھے تو کچھ کر کے دکھاتے کہ دولت خوب اکٹھا کرتے، خوب مزہ کرتے، خوب اچھے کپڑے پہنتے، بچوں کے بچے بڑے مزے میں رہتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصلاح امت کے لیے، کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے، جیسے امام حسین علیہ السلام جب چلے اور اتنی آپ نے سفرنگز کو برداشت کیا تو جو پوچھتا تھا اس سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو وہ کرنے جا رہا ہوں، جنگ لڑنے جا رہا ہوں، یا نہیں، وہی کہتے تھے لے اصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ ان کا اسٹینڈ ہوا کرتا تھا. تو وہ جو بات آپ نے فرمائی وہ اس کے پیچھے یہی لاجک ہوتی ہے. یعنی تو آج کی اگر بات کی جائے غیبت امام کے دور میں، یا پھر کوئی ایسا وقت کہ جب الہی نمائندہ جو ہے، جو روحانی ہمارا سپہ سالار ہے، وہ اگر نہیں موجود ہے تو پھر ہماری پولیٹیکل ذمہ داری، سیاسی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر اب سب کچھ اسلام میں ہوتا ہے، جیسے بھائی رسول اللہ ہیں، یا یہ چلیے سنی شیعہ دونوں کو شامل کر لیجئے. شیعوں سنیوں کے حساب سے بھی اس وقت کوئی ریکاگنائزڈ لیڈر نہیں ہے. اچھا، یہ ہمارے ناظرین نہیں جانتے، لیکن نومینلی 1922-24 تک ٹرکی میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہ جانشین مانا جاتا تھا. ہاں، ترک خلیفہ جو ہوتے تھے. مصطفیٰ کمال ایک کچھ کمیونسٹ وچار دھارا والے آدمی تھے، انہوں نے وہ خلافت کو ختم کر دیا، ابالش کر دی خلافت، جس میں پھر ہندوستان میں بھی بڑی تحریک چلی تھی کہ خلافت کو بچاؤ. خلافت بچاؤ موومنٹ تھا جس میں کانگریس ساتھ دے رہی تھی، گاندھی جی نے بھی بہت ساتھ دیا تھا، مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیات اس خلافت کو نامنل بچانا چاہتی تھیں. اور اس وقت جب ہندوستان میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ وہاں سے ایک وہ لیا کرتے تھے لائسنس، کہ ان کو، اچھا ان کو بھی بیچاروں کو معلوم ہے کہ ہم دیں گے لائسنس یا نہ دیں گے یہ حکومت تو یہی کرے گا، تو کچھ جو تحفے تحائف ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ 1922 سے 24 تک چلتا رہا، تقریباً 100 سال ہو گئے. 1922 سے 24 میں ختم کر دیا مصطفیٰ کمال نے، اور بالکل ایک وہ رجیم لگا دیا، اور وہ نقاب نہ پہنی جائے، وہ چادر نہ اوڑھی جائے، وہ پینٹ شرٹ پہنا جائے، اس طرح کے دیوانے پن سے کہ ترقی ہو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنی دنیا میں بھی وہ 1922-24 سے تو کوئی نہیں ہے. ہاں، یعنی 100 سال سے تو کم از کم کوئی نہیں ہے. شیعوں کے یہاں تو کم سے کم یہ ہے کہ امام غیب کے پردے میں ہیں، کہیں ہیں، ہمیں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں، مگر وہاں نہیں ہے. تو سوال یہ کہ یہ سب ایگزسٹ کر رہا ہے کہ نہیں پالیٹکس میں. سب جتنی حکومتیں ہیں وہ چاہے مڈل ایسٹ میں ہو، سعودی عربیہ میں، یا تو سب چھوڑ دیں،
کہ یا تو وہ آئے گا تو کریں گے اور نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اسٹینڈ تو کرنا پڑے گا. ویسے ہی مان لیجیے ابھی آپ کے ہاں بہت سی حکومتیں، اودھ میں، لکھنؤ میں حکومت رہی ہے کافی دنوں تک شیعہ حکومت تھی، اور اس کو علماء کا سپورٹ تھا. جو جناب غفرمآب سید دلدار علی تابہ سرا جو تھے، جو غفرمآب کہلاتے ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو سید دلدار علی غفرمآب اس میں مدد کرتے تھے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ جتنی زکوٰۃ تو یہ سب آتی تھی ان کے ذریعے سے تقسیم کرواتی تھی، یہ سب ہوتا تھا. تو وہ کہتے کہ نہیں حکومت نہیں کرو، ڈاک پھینکو. جو گولکنڈہ وغیرہ میں تھی وہ بہمنی حکومت، وہ شیعہ حکومت تھی یہاں پر آپ کے ہندوستان میں جو وہاں سے آئی ہے. اسی لیے شیعت کا جو زیادہ آغاز سمجھا جاتا ہے وہ ساؤتھ سے مانا جاتا ہے، یعنی یہاں نارتھ میں بعد میں. اچھا، پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں علی ابن یقطین جو وزیر اعظم ہو گیا تھا، بہت خاص تھا وہ آدمی. اور وہ علی ابن یقطین کے لیے ملتا ہے کہ حضرت نے اجازت دی تھی اسے وزیر اعظم کے ہونے کی. اور وہ ہارون رشید کا بڑا فیورٹ تھا. وہ اس لیے بھی کہ وہ دوسروں کے کام آئے گا، قاعدے سے کام کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، دوسروں کے کام آئے گا، یہ کوشش کی تھی. اور یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ جناب سلمان فارسی، جو سلمان محمدی بھی کہلاتے ہیں، رسول اللہ کے صحابی اور حضرت علی کے اسٹانچ سپورٹر تھے، جب دوسری خلافت میں ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا تو حضرت علی کی پرمیشن سے وہ گورنرشپ کے لیے گئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ الہی نمائندہ موجود نہیں ہے تو پھر کوئی کام کیا ہی نہیں جائے گا. کیونکہ نظام تو ضروری ہے، نظام بھی ضروری ہے، اور آپ صحیح خطوط کے اوپر اس نظام کو لائیے. جیسے آج کے دور میں اب جب امام ظہور فرمائے تبھی ہم جج بنیں گے کورٹ میں، نہیں تو جج نہیں بنیں گے، تبھی ہم وکیل بنیں گے. نہیں، آپ ایک ایسے جج بنیے جو ایمانداری سے فیصلہ کر کے دکھائے. آپ رشوت نہ لے کر کے دکھائیے کہ جج کو کیسے رہنا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ جب آپ ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا. اور دوسری بات، یہ کوئی بھی امام ہو، حضرت علی کے زمانے میں بھی وہ کوفے میں ہے، تو جو آدمی مصر میں ہے اس کا تو اس زمانے میں تو آج موبائل ٹائپ کا بھی سسٹم نہیں تھا کہ فوراً معلوم ہو جائے. یا جناب عثمان ابن حنیف بصرہ کے گورنر تھے، جس سے جن کو حضرت علی نے خط لکھا ہے. بہت سے لوگ، کوئی بحرین میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، تو وہ تمام جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ ڈائریکٹلی موجود نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی ہی اس کی سپورٹ کی وجہ سے سسٹم چلتا ہے. اگر وہ سب لوگ ایسے، سب معصوم ہو نہیں سکتے، اور ایک معصوم سب جگہ پہنچ نہیں سکتا. تو اس لیے اس کے اندر وہ چنندہ لوگ، ہاں، ان کو وہ ڈیولپ کرتا ہے، ان کے ذہنوں کو ایسا بناتا ہے، ٹرین کر دیتا ہے کہ پھر وہ ویسے ہی سوچتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے، انوالو بھی رہنا چاہیے. آپ وہ غلط کام نہ کریں، صحیح کام کر کے دکھائیں. بالکل. تو یہ بات ہوئی ان ممالک کی کہ جہاں پر اسلامی گورنمنٹ ہو. اگر ہم بات کریں جیسے آج ہندوستان کی، کہ جہاں پر غیر اسلامی ممالک ہے اور حکومت جو گورننس ہے وہ غیر اسلامک ہے، تو ایسی جگہ پر پھر ہماری کیا سیاسی ذمہ داری ہوگی؟ آپ نے جو ہم لوگوں نے شروع میں پہلے ایپیسوڈ میں بات کہی تھی اس پر توجہ کیجیے. جی. قاعدے سے اسلامی حکومت ابھی جس خطوط پر ہوتی ہے ویسی بہت مشکل ہے. بالکل. مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں مسلم پاپولیشن میجورٹی میں ہے یا جہاں پر مسلمان حاکم ہیں، تو وہ مسلم حکومت ہوئی کہ جو ہے کہ ہاں، یعنی مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا لا آف کانٹریکٹ جو ہے وہ اسلام کے اوپر بیسڈ ہوگا، یہ ہوگا تب ہے نا. تو وہ ہے، پھر وہ جس چشمے سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، مثلاً وہ کون سا چشمہ لگائے ہوئے ہیں. کبھی ان کو لگتا ہے ہر چیز میں بدعت دکھائی پڑنے لگے گی، ہر چیز وہ نہیں کرتے ہوں گے وہ غیر اسلامی ہو جائے گا. یہ ہے. تو یہ اس میں بھی ہمیں اسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. بلکہ اگر آپ آزادی کے اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہم لوگ سعودی عربیہ کے مقابلے میں ہندوستان میں زیادہ آزاد ہیں. بالکل، ہے نا، اس میں کوئی شک بات نہیں. آپ دیکھیے پاکستان جیسی جگہ میں بھی یہ فلاں والی مسجد ہے، وہ ایک آدھ مسجدوں میں تو بم مار ہی دیتے ہیں. ہندوستان میں اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس مسجد میں بم رکھ دیا گیا، وہ یہ ہے، سب لوگ محفوظ ہیں. تو
مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو جنرل بیسس ہے وہ الگ ہوتا ہے. اور اب ہندوستانی کو آپ لے لیجئے, ابھی آپ ٹھیک ہے باقی آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کا قانون بھی اپلائی کرتے ہیں, شادی آپ اپنے حساب سے کریے, طلاق کا معاملہ ہو تو وہ ہے سیکولر گورنمنٹ کہہ رہے ہیں, ہر آدمی کو اجازت ہے. بلکہ یہ زیادہ ایزی ہے. اور خود اسلام میں بھی یعنی مطلب یہ نہیں کہ وہ عیسائی ہوں تو ان کو ہاں ان کو نکاح کروائیں, وہ جس طریقے سے اسلام کا یہ اصول ہے. اگر ہندو جو شادی کرتے ہیں وہ اسلامک لا کے حساب سے بھی قابل قبول ہے, اپنی طرف سے کریں, اپنی جو ان کا انداز ہے اس سے کریں. سکھ جو شادی کرتے ہیں اس کو اسلام قبول کرے گا. تو وہی بات یہ ہے کہ جب ہمیں غیر ملک میں ہے یا غیر اسلامی ملک میں ہم کہیں تو بھی ہمیں کوآپریٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہیں پھیلاؤ, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی جتنے فسادی ہوتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم ریفارمر ہیں, ہم اصلاح کرنے والے. قرآن یہ کہتا ہے نہیں فساد نہیں پھیلاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک آپ ہیں کوآپریٹ کریں. اور اس سسٹم میں کیونکہ کسی جگہ پر ایک ہنگامہ پیدا کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہی خارجیوں کی طرح کے بدتری کے یہاں اچھا وہ آتے کیا تھے, آئے انہوں نے ان کو مار ڈالا, ان کو قتل کر دیا, بھاگ کے چلے گئے. یہی جسے آج ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اب تو اسلام کے اعتبار سے بھی اور کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع کے اوپر ہم لوگ اپنی کوالٹیز اور صلاحیت کو دیکھ کر کے ایک اچھے شہری, ایک اچھے انسان کی طرح سے اس سسٹم میں زندہ رہیں. وہ بھائی آپ کو اتنا ہی ناپسند چلے جائیے, صحیح بات, ہاں آپ جائیے وہاں پر آپ کو ہے. مطلب ہم تو واقعی جب حج کرنے کے لیے گئے اور سعودی عرب گئے وہاں تو وہاں ہم زیادہ ڈرتے تھے, اپنے ملک میں نہیں ڈرتے. بالکل آپ تو اس لیے آزادی اور ڈر و خوف جو ہوتا ہے اس کا تصور آپ کے سسٹم سے ہوتا ہے. ہمارا سسٹم بھی ہے, ہم اپنے سسٹم کے حساب سے زندہ ہیں, ٹھیک چل رہا ہے. اب جب وہ ایک عالمی انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالی, وہ آئے گا تو اس کو سب لوگ مانیں گے, خالی ہم ہی تھوڑی مانیں گے. سبھی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آغا آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا, کیا یہ جملہ صحیح ہوگا کہ جیسا ضمیر اہل بیت علیہم السلام کو اللہ نے بخشا, یعنی کہ وہ ہر خطا سے پاک ہیں, تو کیا ان کے علاوہ اور کوئی حکومت کو چلانے کا حقدار نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ان کے دور میں بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ حکومت اور جو ان کے گورنرز تھے, ان کے عامل تھے, وہ سب جو حکومت کر رہے تھے وہ تو غیر معصوم ہی تھے, مگر انہیں ڈائریکشن پر چل رہا تھا جو ڈائریکشن ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. تو یعنی ایک چیز آپ یہ غور کیجئے کہ اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے معصوم کے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی جو لوگ گڑبڑ ہو رہی ہے اس کے اندر ہمیں کوئی اعتراض نہیں دوسرا کرے, ہم خالی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ایک بات یہ بتائیے, تو پھر ہر چیز میں یہی بات ہے کہ نماز مطلب مسجدیں بند کر دی جائے کہ اب انشاءاللہ معصوم آئیں گے تو نماز شروع ہوگی اور پھر یہ کام ختم کر دیا. نہیں, سارا کام دنیا میں چلتا رہتا ہے, ضرورت ہوتی ہے اور غیر معصوم سے بھی معصوم کام لیتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ میرا نمائندہ ہے, میرے لیے سچا اور قابل اعتماد ہے. تو اب یہ قابل اعتماد اور سچا آدمی جو وہاں تھا وہ معصوم تو نہیں تھا, کیا بات ہے, لیکن انہوں نے جتنے بھی ایکشن کیے یا وہ لیا سب کا اپروول امام نے دے رکھا ہے. اور ایسے ہی اور جگہوں پر بھی اماموں کے ساتھ جو گورنر تھے وہ نظر بھی رکھتے تھے کہ اگر گڑبڑ ہونے والی ہو تو نگاہ رکھی جاتی تھی, اور وہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. صحیح. تو جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس پر نگاہ رکھتا ہے, اگر اسٹوڈنٹ نے کوئی غلطی کی تو اس کو بتا دیا اس نے کہ بھئی یہ یوں سے یوں ہوگا. ایک خط ہے بہت مشہور ہے جو حضرت علی کا ہے, آپ کے گورنر تھے جناب عثمان ابن حنیف, بہت مشہور. ان کے ایک بھائی تھے وہ بھی گورنر تھے, وہ حجاز کے گورنر تھے یعنی مکہ مدینے کے, ایسے سگے بھائی تھے, اور یہ تھے بصرے کے گورنر تھے. اور تو جب جناب عثمان ابن حنیف کہیں کوئی فنکشن تھا, یا اب گورنر کو تو دعوتیں دی جاتی ہیں اور دعوت دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو یوز کیا جائے, اس کو رشوت دی جائے, یہی اسی انداز سے. تو وہ گئے, دعوت میں چلے گئے, یہاں رپورٹ آ گئی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی نے شرارت میں خبر دی ہو یا دشمنی میں ان کی, مگر یا ابھی حضرت علی یہ ہے کہ نظر بھی رکھتے تھے. تو جب معلوم ہوا تو آپ نے اس میں خط لکھا ہے جو عثمان ابن حنیف کو, جبکہ ان کا بڑا مرتبہ ہے, وہ موقع نہیں تو بتاتا. تو جناب عثمان ابن حنیف کو لکھا, اس میں یہ لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم ایک دعوت میں گئے
اور تمہارے سامنے کھانے اس طرح بڑھائے جا رہے تھے جیسے اس دسترخوان پر سب سے زیادہ بھوکے تم ہو. ہوتا بھی یہی ہے, جو خاص مہمان ہوتا ہے یہ لیجیے یہ لیجیے یہ لیجیے ہوتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا تمام باتیں. اس میں بھی اس خط میں کہا بھی ہے کہ زمین پر ایک فدق ہی ہمارا تھا, جس میں یہاں تک کہا ہے کہ وہ بھی خیر. اس بعد ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امام کے طرح نہیں ہو سکتے ہو, کم سے کم امام کے ساتھ تعاون تو کرو, کیا بات ہے, کوآپریٹ کرو اور اکتفا کر لو ان روٹیوں پر جو تمہارے لیے نجات کا پروانہ بن جائیں. یعنی مطلب بجائے اس کے کہ الٹی سیدھی چیزیں تم سے لوگ استعمال کر رہے ہیں. ایسے ہی مالک اشتر کو حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو یعنی بڑے لوگ ہوتے ہیں, ارسٹوکریٹ کلاس ہوتے ہیں, یہ تمہارے کبھی کام نہیں آئیں گے. رعایا سے اسی سلوک کی امید کرو جیسا سلوک تم اس کے ساتھ کرتے ہو. جتنی محبت سے تم پیش آتے ہو ویسے ہی تم اپنی پبلک سے بھی امید کرو. تو یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری چیزوں پر جو نظر رکھتے ہیں وہ تو سب غیر معصوم ہوتے ہیں, وہ نظر رکھتے ہیں. ایک معصوم ہر جگہ تو پھر جیسے آپ نے فرمایا کم سے کم ہماری ملت میں تو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ سرپرست نہیں ہے. بھائی امام سے آپ رابطہ رکھیے, ذہنی طور پر رابطہ رکھیے, ان کی فکر سے رابطہ رکھیے اور کام کریے سمجھ کر کے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور اس ڈائریکشن کے اوپر لے جانے کی کوشش کیجیے. خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. پورا ایک کانسیپٹ ہے آپ کے ہاں رجت کا. رجت کے معنی ہوتے ہیں واپسی. اور آپ جانتی ہیں کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس زمانے میں جو جتنے لوگ گزرے ہیں پہلے ظالم ترین لوگ, ان کو بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا, اور جو لوگ مظلوم ہیں یا جن کی واقعی تڑپ تھی کہ حضرت ظہور فرما دیں تو وہ ان کو بھی پیدا کیا جائے گا, واپس ہوں گے رجت میں واپس آئیں گے تاکہ حضرت کی ہاں مطلب حضرت کے ساتھ ناصر بن سکے, ان کے ہیلپر بن سکیں. تو سوال یہ ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا اور جب بلانے والے بلائے جائیں گے تو جن لوگوں میں کوالٹیز ہوں گی, جنہوں نے کچھ کیا ہوگا, ان کو وہ بلائیں گے. خالی وہاں صلوات پڑھنے کے لیے تھوڑی بلا رہے ہوں گے کہ آؤ چلو تبرک بٹے گا. تو مقصد یہ کہ رجت میں بھی وہ لوگ آئیں گے جو کوشش کر رہے تھے, جو سائنٹسٹ رہے ہوں, جو انجینئر رہے ہوں, جنہوں نے اس جذبے سے پڑھا تھا, میڈیکل سائنس پڑھی تھی کہ کاش امام ظہور فرما دیں, ہم ان کی خدمت کریں. تو حضرت کہیں گے اب آ جاؤ, تمہارے لیے تمہیں بلا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے تو پیسمزم کا کوئی سوال ہی نہیں. ہم لوگ تو آپٹیمسٹک ہیں, جتنی ہم میں صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے کام کریں گے. اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے. بھائی جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر دیں گے. مطلب نتھنگ کے مقابلے میں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو یہ ہے کہ بھائی کوشش کی جائے تو اپنے کو آئسولیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ کہ اگر ایک کرپٹ سسٹم ہے تو اس میں داخل ہو کے کرپٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے, یہ بہت آپ نے یوں کہا جائے کہ 100 کی سیدھی ایک بات کہی آپ نے کہ اگر سسٹم کرپٹ ہے تو اس میں داخل ہو کے خود کرپٹ ہونے سے بہتر ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو ایمانداری سے کرتے رہیں. جی بس یہی ہونا چاہیے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا آغا. اور مجھے لگتا ہے اس پوری گفتگو کا نچوڑ شاید بس یہی رہا کہ ہر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کس لیول پر ہے, اپنے کام کو اگر ایمانداری سے ادا کرتا رہے تو ایک بہت بہترین نظام چلایا جا سکتا ہے. جی آپ کا کہنا بالکل حق بجانب ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو بعض اوقات جہاد اور بڑا جہاد کو سمجھتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ وہ امام میں محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب عورتیں تو جہاد کرتی نہیں ہیں, یعنی مطلب میدان قتال میں نہیں جاتی. حضرت نے فرمایا کہ ان کا گھر کے کاموں کو کرنا, اپنے امر کو کرنا, یہی جہاد ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ وہ تو مستقل ہی جہاد کرتی رہتی ہے. تو کسی کو اللہ نے محروم اور مایوس نہیں کیا ہے, کسی کام سے نہیں کیا ہے. اچھا میں ایک چیز تذکرہ کر دوں, وہ ایک پتہ نہیں اب ایران میں ہے کہ نہیں ہے, جب وہ یہ انقلاب آیا ایرانی تو ایک ان کا کانسیپٹ تھا جہاد سازندگی. اچھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ دیہاتوں میں جاتے تھے, جو انٹیریئر علاقہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں تعلیم ہر جگہ ہی ہوتا ہے, کم ہوتی ہے, یہ جاتے تھے. تو عورتیں یعنی سنڈیز, ہمارے سنڈیز ان کے جمعہ ہوتا ہوگا, اور وہاں جا کر کے وہ لوگ سب کو یعنی بتانے کی کوشش کرتے تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے. اور وہ عورتیں گئی ہیں کہ کیسے کھانا پکانا چاہیے, چولہا کیسے کریں, کیسے ہائیجینس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کو کہا گیا تھا جہاد سازندگی, یعنی ایک سماج بنانے کے لیے ایک جہاد.
کیا جا رہا ہے. یعنی یہاں بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہندو مسلمان کی بھی قید نہیں ہے. آپ کسی آپ کمیونٹی کے لوگ جائیں اور مان لیجئے کہ ہندو بستی ہے, وہاں جا کر کے اچھی باتیں سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. نماز ہی خالی چیز نہیں ہے, آپ اس کو یہ کتاب پڑھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا اس کی خرابیاں ہیں, غلطی ہے, اس کو پولو ڈراپس کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس کو BCG ٹیکے کے بارے میں بتائیں کیا کرنا چاہیے. یہ جہاد ہے. اللہ کے بندوں کے لیے کوشش کرنا ہی اصل میں جہاد کے معنی تو انتہائی کوشش ہے. بالکل. تو کوئی آدمی محروم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی اپنی اپروچ کیا ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کو اتنا بہترین, اتنا دلچسپ بنانے کے لیے. اور امید ہے ناظرین یہ جو بات ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے وہ بات کسی طرح آپ تک پہنچی ہو, آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچی ہو کہ پالیٹکس, سیاست, حکومت, گورنمنٹ کو چلانا ایک بہت ہی اہم رول ہے جسے خداوند عالم انشاءاللہ اپنے آخری حجت سے پورا کروائے گا. مگر اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جد و جہد کرتے رہنا ہے. ہمیں اور آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایمانداری سے اپنے کام کو ادا کرنا ہے تاکہ جب امام علیہ السلام آئیں تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق حاصل کر سکیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.